like to review our programs and what we have been doing for these 2 years, inshallah. Basically کیا ہے کہ یہ جو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ ہمارا آگے کے سفر کے لیے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پچھلا جو ہم نے کیا ہے اس کا ہم کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کمی پیچھے رہ گئی، اور خاص کر ویژن جو ہے وہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویژن پہ باقی رہنا اور جس مقصد کے لیے اسکول کھولی گئی تھی اس پہ باقی رہنا یہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فرض کے درجے میں ہے۔ ایک تو اسکول کا کھولنا بہت ضروری ہے، لیکن اسے ویژن پہ باقی رکھنا اور جس مقصد کے لیے ہم نے اسکول کھولی ہے اس کو باقی رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فرض کے درجے میں، تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ علامہ کے شعر میں استعمال کرتا ہوں، زیادہ تر میں اپنی خوشی کے لیے استعمال کرتا ہوں، سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، شکریہ، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں جی۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ عشق کہتے ہیں محبت، اللہ سے جو محبت ہوتی ہے، کسی کاز سے جو محبت ہو جاتی ہے اسے عشق کہتے ہیں۔ تو عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مصیبت کے 2 سال ہم نے گزار لیے اور آپ کا اس میں ساتھ رہا۔ بڑی مشکل کے دن تھے ہمارے لیے بھی، لیکن اس سے زیادہ آپ حضرات کے لیے، آپ ٹیچرس کے لیے، اور آپ نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا اور جس طرح ہماری مدد فرمائی اور اس اسکول کو لے کر چلے، آن لائن آف لائن، کبھی گھر سے کبھی اسکول سے جی، کبھی بچوں کے ساتھ کبھی فیملیز کے ساتھ ہم نے کلاسز کی، آن لائن کلاسز کی، ہم نے کچھ نہ کچھ ہم نے اچیو بھی کیا۔ سیلریز بھی ہم نے کم دیے، 40%، 60%، 80%، 40%، 60%، اوپر نیچے ہوتے رہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ کرونا کا حال ہم سب جانتے ہیں، زندگی کے لالے پڑے ہوئے، ہمارے ہاسپٹل میں کتنے لوگ مرے، انتقال ہوئے جی، یعنی یہاں زندگی کے لالے پڑے ہوئے، پھر اللہ نے اسکول یہاں سے چلائی، اور ہم اس بات کا شکر اللہ کی ادا کرنا ہے کہ ہم نے کسی کو ٹرمینیٹ نہیں کیا جی۔ اور اس طرح کا یہ حال تھا کہ 10 میں سے 9 لوگ جو ہے ٹرمینیٹ ہو گئے، 20 میں سے 18 لوگ ٹرمینیٹ ہو گئے۔ آپ آئیں، بعد میں آئیں، دیکھیں گے اب تو یہی حال ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی اپنی طرف سے کہ ہم کچھ سپورٹ کرتے ہوئے چلے، آپ جی ہاف آف دی سیلریز پیڈ الحمدللہ، اس لیے کہ ہاف ہی ہمارا جو ہے جو ہمارا ریونیو ہے سالانہ، اس کو ہاف ہی ہم نے پایا ہے، تو اس لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی بہت ہیں آپ کا۔ اور پھر ان حالات میں جو ہم نے کیا وہ ہمارا بھی ایفرٹس تھے اور آپ کے بھی ایفرٹس بہت تھے۔ صاحب کا شعر ہے کہ اٹھیں گے ایک بار ابھی دل کے بلبلے، اٹھیں گے ایک بار ابھی دل کے بلبلے، مانا کہ دب گئے ہیں غم زندگی سے، کرونا سے دب گئے تھے، لیکن ایک بار ہم اٹھیں گے اور نئے عزم کے ساتھ اور نئے جوش کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ اور نئی منزلوں کو سر کرنے کے لیے۔ منزلیں تو بہت ہیں ہماری، منزلیں تو بہت ہیں ہماری، بہت آگے کی سوچ ہے، ہمیں یونیورسٹی بنانا ہے، پورے ملک کے لیے ایک مثال قائم کرنی ہے، یہ عزم ہے ہمارا۔ تو ان عزم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا ہے، کوشش کرنی ہے اس اپنے آپ پہ، اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ آپ لوگ، جیسے بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ نوبلسٹ پروفیشن کوئی ہے تو ڈاکٹرس کا نوبلسٹ پروفیشن یہ ہے، وہ تو آپ کا ہے، ہمارا ہے، ٹیچرس کا ہے، کہ ہم جو ہیں وہ اصل روح کی تربیت کرتے ہیں۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے، ہمارے جو پرانے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ٹیچرس ہیں، وہ ان باتوں کو سن چکے ہیں
کہ ہم تو اصل میں روح ہیں، آپ تو روح ہیں اس ادارے کی. مینجمنٹ تو کیا اگر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کام، لیکن ڈیلیور کون کریں گے؟ یہ تو آپ ہی کریں گے. اور پورا اس سسٹم کا دار و مدار آپ لوگوں پہ. اگر آپ لوگ اس سسٹم کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. ہم چاہے جتنا بھی ہم کوشش کریں لیکن ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. صرف مینجمنٹ کے لوگ بیٹھ کے کچھ جو ہے وہ جادوگری نہیں دکھا سکتے. اس میں ٹیچرس کا ساتھ بھی ہونا چاہیے، ٹیچرس کا ساتھ بھی ہونا چاہیے، ہمارا ساتھ بھی ہونا چاہیے. ایک کمپلیٹ ٹیم ایفرٹس. ٹیچرس ہیں، پیرنٹس ہیں، مینجمنٹ ہے، یہ سب ایک ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک ویو لینتھ پہ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارا ویژن تو بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، ماشاء اللہ آپ اس سے لگے بھی ہوئے ہیں. لیکن اس سلسلے میں ایک دو باتیں مجھے ایسی سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایک مشن اسکولس ہم نے سنے تھے شاید میں، اور مشن ہاسپٹلس بھی ہم نے سنے تھے. میری پیدائش بھی مشن ہاسپٹل میں ہوئی، اور اسکولس مشن اسکولس ہم نے بہت سنے. کیا تھا ان کا مشن؟ اس لیے ہم ان کو مشن اسکولس کہتے ہیں. ان کا ایک گول تھا، ایک ان کے سامنے ایک ٹارگیٹ تھا، اور وہ ٹارگیٹ تھا ہم سب جانتے ہیں کہ ٹو پروموٹ کرسچینٹی، دی ویلیوز آف کرسچینٹی. نہیں تھا، بالکل کھلی ہوئی بات تھی. اس میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے کہ ویلیوز آف کرسچینٹی اگر پروموٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈائریکٹ تبلیغ کرنی چاہیے. وہ تو ہندوستان میں نہیں ہوا، اس لیے مسلمان کی بڑی تعداد وہ تو بدلنے والے نہیں تھے. ہندوز کا کلچر تو 5000 سال پرانا تھا، ان کو تو بدل نہیں سکے. تو پھر انہوں نے پیچھے سے آ کے دروازہ کون سا کھولا؟ ہیلتھ اور ایجوکیشن سسٹم کا دروازہ کھولا. وہاں سے داخل ہوئے تو جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے کرسچن تو نہیں بنایا، لیکن ہم نے مسلمانوں کو مسلمان کو نہیں چھوڑا. کھلی بات ہے. وضع میں تمہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود، کہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمدن ہندوؤں کا، اور ہم دیکھتے ہیں شکل و صورت میں بالکل ان کی طرح. تو یہ تو مشن اسکولس ہمارے لیے اور مشن ہاسپٹلس ہمارے لیے. اسی طرح یہ خدا بھی ایک مشن ہے، کوئی اسکول نہیں. ایک مقصد کے تحت ہم نے چلایا ہے، ایک مشن کی طرح اس کو چلانا ہے، ایک جذبے کے ساتھ چلانا ہے، ایک ٹارگیٹ کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. تو ایک مشن اسکول ہے، کوئی ایسے معمولی اسکول ہے کہ ہم نے کھول لیا کہ چلو تھوڑے سے پیسے ہم بھی کما لیں گے، تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو ہم بھی تعلیم دے دیں گے، اور تھوڑا سا ہم جاب بھی دے دیں گے اپنے ٹیچرس کو اور ہمارے لوگوں کو. اس طرح کی کوئی بات یہاں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو حصہ ہے، اس عمل کا حصہ ہے، لیکن ٹارگیٹ جو ہے وہ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہے جو کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن اسلام کے اندر یہ ہے ہمارا، لیکن اس سے اور ہمیں زیادہ اس کو جو ہے اور ایلابریٹ کرنا ہے، اس سے اور زیادہ کیا کہتے ہیں زیادہ اس کی سوچ کو ہمیں زیادہ کرنا ہے. یہاں ایسا ہے کہ یہ یہاں دنیا بھی یہی بنی ہے ہمارے بچوں کی، اور پوری آخرت بھی یہی بنی ہے. یہ سب سے پہلا ٹاپک ہے. صرف دنیاوی ایجوکیشن نہیں کہ دنیا کے لیے ہم نے انسان تیار کر دی ہے، دنیا کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو تیار کر دیا، اور ساتھ میں تھوڑا سا دینی ایجوکیشن ہم لے دیا کہ چلو بھی یہ ملے گا. اسی طرح ہم کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ایسا انسان ہم تیار کریں جو دین میں بھی پکا ہو اور دنیا میں بھی پکا ہو. اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے اور اسکول کے بچوں کے لیے ہے کہ ہولسٹک اپروچ ہم کہتے ہیں بار بار. سب سے بڑا ہولسٹک اپروچ تو یہ ہے کہ ہم دیندار بھی ہوں اور دنیا دار بھی. دنیا دار کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لوگ دنیا چلانے والے دنیا دار جو بے دین ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، وہ دنیا دار ہے. نہیں، دنیا دار تو وہ ہیں جو دنیا کو صحیح طریقے سے چلاتے ہیں اور دین کی بنیادوں میں چلاتے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں سے نکلیں گے وہ دیندار بھی ہوں اور دنیا دار بھی ہوں. دیندار کیسے ہوں؟
کہ دین کی پوری سمجھ ان کے پاس ہو، عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ دیندار۔ یہ بہت ضروری ہے کہ نہیں؟ بہت ضروری۔ اور دنیا دار ایسے ہوں کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہو، ایمپاورمنٹ ہو، اور وہ علم کے اعتبار سے بھی آگے ہوں، عمل کے اعتبار سے بھی آگے ہوں، اخلاق کے اعتبار سے بھی آگے ہوں، دنیا کے لیے مثال بننے والے ہوں۔ جو اپنے بچوں کے لیے، میرے بیٹے کے لیے میں سوچتا ہوں، میری بیٹی کے لیے میں سوچتا ہوں، وہی ہم سوچیں گے اپنے بچوں کے لیے۔ دنیا 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 تو ہے ہی اصل بہت ضروری ہے، لیکن دین بھی تو بہت ضروری ہے جی۔ اسی لیے بس رات مشہور دعا جو میں بار بار پڑھتا ہوں کہ اللہ اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اصلح لی دنیا التی فیہا معاشی واصلح لی عاقبۃ التی فیہا معادی۔ یا اللہ میرے دین مجھے ٹھیک کر دے، میرے دین کو ٹھیک کر دے کہ تمام چیزوں کی عصمت اس میں چھپی ہوئی ہے، تمام چیزوں کی عصمت کہیں کیا کہتے ہیں اس کی سائنٹیفک اس میں عصمت چھپی ہوئی ہے، اور دنیا کو ٹھیک کر دے کہ میرے معاش ہے کو جہاں مجھے رہنا ہے، زندگی گزارنی، میری ضرورتیں ہیں اور میری ذمہ داریاں ہیں تو پورا کرنا ہے مجھے، تو دنیا تو بننی ہے میری، تو یا اللہ میری دنیا کو ٹھیک کر دے، اور یا اللہ میری آخرت کو ٹھیک کر دے، مجھے وہاں جانا ہے۔ یہ تو اصل مقصد ہے۔ تو ہم یہاں اپنے بچوں کو، اللہ مجھے بھی سمجھ کو عطا فرمائے کہ ہم یہاں صرف دنیا کے لیے تیار نہیں کریں گے، ڈاکٹرس اور انجینئرس کو نہیں بنانا ہے ہمیں، ضرور بنائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ مختلف جو فیلڈ پہ بچے ماہر ہیں ان چیزوں کو ہم نشاندہی کر کے ان کو اس فیلڈ میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ سب کو ڈاکٹرس انجینئر بنائیں گے تو اور لوگ کیا کریں گے؟ اپنے فیلڈ میں پرفیکشن کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوشش تو ہم کریں گے، لیکن آخرت کو سامنے رکھیں۔ آخرت بہت ضروری ہے۔ آخرت 60 سال 70 سال یہ دنیا ہے ہماری، اس کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، کبھی بھی چاہیے، لیکن آخرت کے لیے کیا کرنا ہے؟ جس اللہ نے خالدین فیہا ابدا کا الفاظ استعمال فرمایا کہ ایٹرنیٹی، اس ایٹرنیٹی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا بچے پھر ہمارے مدرسے میں جا کے پڑھیں گے؟ کیا ان کے ماں باپ کے لیے دینی تعلیم دیں گے؟ الہی کو جماعت میں چلے جائیں تو کون دے گا ان کو دین تعلیم؟ مجھے آپ کو دینا۔ اس میں کوئی دو رائے ہے اس بارے میں کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا؟ وہ تو آنے والی ہے اور وہ تو پکی ہے اور زندگی ایٹرنل ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ قرآن میں فرمایا، ہم نے ابھی قرآن سنا رمضان میں، تو کیا بات سامنے آئی؟ مجھے تو ایک ہی بات دل میں بار بار آتی رہی کہ آخرت 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 آخرت، ہر صفحے میں وحدانیت اور رسالت کا ہم نے پہچان لیا، لیکن آخرت کے سلسلے میں جو کمی ہے، ہماری کمزوری ہے، وہ کہیں اپنے بچوں میں نہ منتقل کر دیں۔ جو کمی ہے، جو کیسے کہتے ہیں تذبذب ہے، اور جو ہماری بے یقینی ہے آخرت کے اعتبار سے، وہ ہمارے لیے بھی ہلاکت کا سبب بنے گا، بچوں کے لیے بھی۔ پورا قرآن کا پیغام یہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا، میں اپنی خوشی کے لیے پڑھ لیتا ہوں کہ لحد ہے اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں جو اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ الفاظ مشکل ہیں، یعنی موت تو لہر کیا ہے؟ لہر تو یہ ہے، خبر تو یہ ہے جہاں سے انسان اٹھا ہوتا ہے اور آسمانوں پہ اپنے کمند ڈالتا ہے۔ کمند کو کیا کہتے ہیں؟ جو پھینک کے کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، جانوروں کو پکڑتے تھے، لاسو۔ تو یہ کمند، اور ہمارے کمند کا شکار کون بنیں گے؟ آسمان و زمین۔ لہد ہے اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں، کہتے ہیں آسمان، ڈالتی ہے گردنے گردوں پہ جو اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ زندگی کے نئے طریقے شروع کرنے کا نام ہے۔ تجدید کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں تجدید، ٹو اسٹارٹ افریش۔ موت تو زندگی شروع کرنے کا نام ہے۔ ہم جیسے موت کو ختم سمجھ لیا میں نے اور آپ نے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام۔ کہ خواب ہم نے دیکھا اور عجیب عجیب خواب ہم نے دیکھے، لیکن اٹھ کے بیٹھ گئے تو ہم کے سامنے آئے کہ زندگی کی خواب ہے ہماری۔ جب اٹھ کے بیٹھیں گے تو ہم کے ساتھ
میرے اور آپ کے سامنے، اور اس حقیقت کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کیا ہے کہ پہلی کوشش تو یہی ہے کہ ہم بہترین ایجوکیشن دینے والے ہیں، بہترین ماڈرن ایجوکیشن دینے والے، لیکن اس کی جو کمی بیشی ہے اس کا بھی تدارک مجھے کرنا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی ٹیک کیئر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پی ایچ ڈی ہم نے کر لی اور دنیا کی اعلیٰ مقامات پہ ہم پہنچ گئے، لیکن دین کے لحاظ سے ہم اتنے کمزور ہیں۔ سچ کہتا ہوں میں، ایک آیت ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایک حدیث ہم سیدھا کوٹ نہیں کر سکتے، ایک واقعہ جو انبیاء کا اور صحابہ کا صحیح نہیں پڑھ سکتے، ہم بول نہیں سکتے۔ تو یہ ہے ہماری آگہی، اور یہ ہے ہمارا عرفان، اور یہ ہے ہمارا دین کا لیول، ہمارے بچوں کا ایک واقعہ بیان نہیں کر سکتے کھڑے ہوئے کے سامنے۔ عقائد کمزور، جی عمل کمزور، اور اس سے زیادہ کوئی آگے ہی نہیں، کوئی عرفان نہیں۔ دنیا کے پیچھے ہمیں ایسا ہے کہ ہم نے اللہ کو خدا فراموش، اللہ کو بلا دیا، آخرت فراموش، آخرت کا ہم نے بلا دیا، اور باقی کیا رہ گیا؟ مادیت، کہ چیزوں کا شوق، کہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، بچے اچھے ہو جائیں، کہ ہم اچھے ہو جائیں، لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلیں، کاریں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن اس کو مقصد بنا کے چلنا تو نہیں ہے ہمارے۔ اور یہ نئی تعلیم کا جو یہ ہے، یہ بہت ہی عجیب ہم نے دیکھا اس کا، کہ تعلیم سے تو آگے ہی آنی چاہیے، عرفان آنا چاہیے اللہ کا۔ اللہ نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے کہ علماء جو ہے سب سے زیادہ اللہ کو سمجھنے والے ہیں، لیکن یہاں کو الٹا مان لیں، جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جتنی تعلیم ہے اتنا دور، نماز سے دور، روزوں سے دور، اخلاق نہیں ہمارے پاس، ایٹیکیٹس تو ہے لیکن اخلاق، اسلامی اخلاق ہمارے پاس ہے۔ تو ان چیزوں کا مداوت اس کو ہونا چاہیے۔ جی گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسے نے کرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ اسکول میں بچے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گلا گھونٹ دیتے ہیں، لٹرلی نہیں بلکہ ایجوکیشنلی، کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسے نے کرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ پرسوں ہی دو تین شعر اللہ نے پڑھنے کا موقع ملا، پڑھتا ہوں میں، آپ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، جی تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، اتنے الفاظ مشکل ہیں، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ تہذیب فرنگی جو ویسٹرن سسٹمس آف ایجوکیشن کے وغیرہ وغیرہ، یہ تو عمومیت جو ہے، عمومیت کے ساتھ موت لاتی، جیسے کرونا میں لوگ مر رہے تھے نا، عمومیت کے ساتھ جنرل ڈیتھس ہو رہے تھے۔ تو یہ جو ہے علامہ فرماتے ہیں کہ تہذیب فرنگی، تہذیب پوری تہذیب، ایجوکیشن سسٹم، بینکنگ سسٹم، جی ان کے جنگوں کا سسٹم، اور سسٹم جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ مرگ عمومیت کہ لوگوں کے لیے عام موت، یہ سب ختم ہو جاتا ہے نا ہمارے سامنے۔ جی کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، کروڑوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ اس کا ثمر کہتے ہیں فروٹس، اس کا فروٹ کیا ہے؟ موت ہے ہمارے لیے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا سسٹم جو ویسٹرن سسٹم ہے نا، وہاں عورتوں کو کیا کر دیا انہوں نے؟ مردوں کی لا کے کھڑا دیا، اور اس کی وجہ سے جتنی خرابی ویسٹرن سسٹم میں ہوئی ہے، ویسٹرن کنٹریز میں، اس کے ہم شاہد ہیں، افتخار شاہد ہیں۔ میں تو ماشاء اللہ کا فضل احسان کہ کتنے ملکوں میں جا کے آیا ہوں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، میں خود گیا ہوں۔ اور اس شعر کا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، یعنی لڑکی عورت مرد ہو جاتی ہے، مرد کی ذمہ داریاں، مرد کی جو ہے اس کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، ایکول کر دیا جائے۔ Men and women are not equal to each other. They are complementary to each other. They are complementary to each other. ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، جیسے میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ منہ سے تو کھانا کھانا ہے نا، ناک سے کھائیں گے تو کون سا بڑا فرق پڑے گا؟ صرف ایک ہاف انچ کا فرق ہے۔ کر کے دیکھنا ایک بار، ایسیو کھلا ہے ہمارا آ سکتا ہے، صحیح کر کے ایسیو کھلا ہے آپ، تو یہی بالکل اور بھی ساتھ کر دیا،
سے ہو گیا. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ فن، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ فن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. علم و ہنر تو ہم نے دے دیا اپنے بچوں کو، فن تو دے دیا، لیکن اس کا کیا ہوا؟ عشق و محبت سے ہم دور ہو گئے. اللہ کی محبت سے، عشق سے، عشق اللہ سے عشق کرنا بہت ضروری ہے. حقیقی جسے کہتے ہیں وہ اصل ہے، ہماری اساس ہے دین. تو کیا کہتا ہے علامہ، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ فن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. یہ ہماری تصویر ہے، ہمارے مدرسے کی، ہمارے اسکول کی تصویر ہے، جسے ہم بدلنا چاہتے ہیں اور چاہتے کر بھی رہے ہیں اس بارے میں. تو اس سلسلے میں کیا کریں گے ہم؟ اس سلسلے کے لیے کیا ہے، یہ جو یہاں بیٹھے یہی ذمہ دار ہے، بارہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہی ذمہ داری. ہم تو ماشاء اللہ ہمیں کوئی سروکار نہیں، ان سے زیادہ آپ کو سروکار ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بچے زیادہ رہتے ہیں. نہیں، یہ لوگ بارہ لوگ بھی کیا کریں گے 2200 بچوں کو لے کے رہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بارے میں ذمہ دار. یہ آپ کی اور آپ کی اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. سائنس آپ سے پڑھتے ہیں، میتھس آپ سے پڑھتے ہیں، سوشل آپ سے پڑھتے ہیں، انگلش آپ سے پڑھتے ہیں. اور یہاں جو کمی پیشی ہو رہی ہے اس کا مداوع یہ حضرت کیا کریں گے جس کو آپ کو کرنا ہے. اس کے لیے تو سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے. مجھے عمل کریں گے تو ہم مثال بنیں گے، اور ہم ایسا پڑھائیں گے ہم اپنے بچوں کو کہ اللہ سے جوڑیں گے. اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھنا تو ہے لیکن اللہ کے نام سے. ہم نے پڑھا ہے تو بچوں کو، لیکن اللہ کا نام چھوڑ، اللہ کو ہٹا کے نیچر 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 سیریز آف کوئنسیڈنسز. کیا کہتے ہیں پاگل پن، جو کہ جو زمین بن گئی، جو آسمان بن گئے، جو ہم یہاں بیٹھے سانس لے رہے ہیں، ہماری زندگی سے چل رہی ہے. سیریز آف کوئنسیڈنس. کتنی جہالت، ظلم، جی کہ اس کو سیریز آف کوئنسیڈنس ہم کہیں گے. ایک اللہ کا علیم و قدیر کا بنایا ہوا نظام کو ہم سیریز آف کوئنسیڈنس پڑھائیں گے. اس لیے آپ حضرات کو سب سے پہلے جو ہے اس طرف فکر کرنی ہے، اور آپ کی فکر کرنی ہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو صحیح ماحول بھی دیں، صحیح عمل بھی دیں، صحیح سوچ عطا فرمائیں، اور اپنے اس میتھس اور سائنس جس کا ہر ایک لفظ اللہ کی نشاندہی کرتا ہے. ایک ایک لفظ اناٹمی کی کتاب لے کے بیٹھیں گے تو پورا صفحہ نہیں، بلکہ ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر اللہ کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ایک ایک لفظ، ایک ایک سینٹنس. تو یہ آپ حضرات بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ آپ ہی ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. 2200 بچے ہیں ہمارے، تو یہ معمولی ہمارا سرمایہ ہے. ہم اپنے 2 بچوں کے لیے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور 2200 بچوں کے لیے کتنی پریشانی ہونی چاہیے مجھے اور آپ. میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، اعجاز پریشان ہے، فضیل پریشان ہے. ہم نہیں ہیں اتنا پریشان 2200 بچوں کے لیے جتنا اپنے بچوں کے لیے. میرے بچے، حالانکہ یہ میرے بچے ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں. ماں باپ نے اپنی ذمہ داری تھوڑی سی کم کر کے ہم تو دی ہے کہ یہ لوگ میرے بچے اور آپ کو ان کو. تو یہ ہمارے بچے 2200 بچے لے کے ہمیں چلنا ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ آرام سے سوئیں گے. بچے ایگزام میں فیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا مارکس کم آ گیا تو پریشانی سے 8 دن نیند نہیں کرتے. یہ ہمارے بچے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا سب سے پہلے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ہم تیار کریں، اور دونوں فرینڈس کو تیار کرنا ہے. اس کے لیے ابھی ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن آگے چل کر یہی ہمارے لیے اصل راہ ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بغیر ہم اپنی ذمہ داریوں کو اور اس عہد کو پورا نہیں کر سکتے جو ہم نے اپنے ماں باپ سے کیا، ان کے ماں باپ سے کیا. ہم نے بہت آرام سلوگن دے دیا کہ ماڈرن ایجوکیشن ان اسلامک انوائرمنٹ. تو 2 شاخوں میں ہم لے کے چلتے ہیں. اس کو لا کے کہیں ملانا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں MFERT کے جو ایفرٹس ہیں اس کا میں ساتھ لے کے چلنا کہ ہمارا کریکولم تو وہی ہو لیکن دینی بنیادوں پہ. کریکولم وہی ہوگا لیکن دینی بنیادوں پہ ہوگا. تو اس میں جو ہے ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. علم وحی اور علم اشیاء، چیزوں کے علم جسے ہم سائنس ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یہ ایک علم کو اللہ نے دیا ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. اس کو تو لے کر چلنا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے. اور آخرت کے لیے کون سا علم ہے؟ علم وحی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. قرآن ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام پہنچا ہے، حضور کے ذریعے سے جو پیغام پہنچا، وہ علم وحی ہے.
ان دونوں کو الگ الگ کر کے چلنا ہے کہ ساتھ لے کے چلنا ہے؟ الگ الگ کریں گے بہت مزہ آئے گا. دنیا تو خوب کریں گے، دن رہے ہاتھ سے جنت میں گئے، یہاں بھی جا کے تھوڑا ساتھ لے کر چلنا مجھے اپنی زندگی میں بہت ضروری. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو دینداری کرتے ہیں، دنیا کو ہی دینداری کرتے ہیں. دنیا ہی اصل میں دینداری ہماری، جو ذمہ داریاں ہماری ہیں یہ کوئی الگ الگ دنیا داری اور دینداری نہیں ہے. یہ پوری ذمہ داریاں جو ہیں دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہیں. حالات ہیں ہمارے، ماحول ہے، ذمہ داریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں ہمیں. تو اس کے لیے ہم دین کے ساتھ ہم چلیں گے. اس کو لے کر ڈاکٹر ہوں تو میں کوئی ڈاکٹر گھر، ہاسپٹل میں ڈاکٹر، گھر میں شوہر، مسجد میں مولوی صاحب اور کھیل کے میدان میں سچن تندولکر، یہ بات نہیں ہے. بلکہ ہر فیلڈ میں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ چلوں گا، اور اس تعلیم کو استعمال کروں گا جو مجھے اللہ نے دی ہے، اور اس کے ذریعے سے میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آخرت بناؤں گا. یہ نہیں کہ دنیا دار جہنم میں جائیں گے، جو ہے جس نے تجارت کی ہے، اربوں روپئے کمائی ہے، اس سے جہنم میں جائے گا، اور جو مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہا صبح شام جنت میں جائے گا. یہ تو ہمیں دنیا کے حدیث سینکڑوں حدیث پڑھنے کا موقع ہے کہ دنیا کے کاموں کو، ذمہ داریوں کو ہم اللہ کے حکموں پر پورا کریں گے، اور کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. This is natural way of doing things. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے پہلے ہی ہمیں الہام کر دیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسی پہ چلنا ہے. ہمیں دین فطرت ہے ہماری، تو اس کو لے کر ہم اپنے شعبوں میں چلیں. بس تو اپنے شعبہ میں چلنا ہے، اور پھر اپنے شعبوں میں چلانا ہے. یہ اصل ہے ہمارا، اسے ہم نے چھوڑ دیا. کہاں ہے ہمارے اسکول، سب کہاں ہے ہمارے ہاسپٹلس؟ جی پورے میسور، پورے بنگلور میں دھنگے اسکول ہیں ہماری، یہ کالج میں، بی ایس سی اسکول میں. جی یہی ہمارا اچیومنٹ ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں، کہتے ہیں 22 کروڑ 22 کروڑ 22 کروڑ ہے کیا ہمارے پاس؟ کوئی اسکول نہیں ڈھنگ کی، کوئی کالج نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں. شعبوں میں جانا ہے، شعبوں کو لے کر چلنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار کریں. اور اس کے لیے اس کی پہلی چیز کا کام کریں گے وہ آپ کریں گے. علماء حضرات ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن کیا ہے اس کی علماء پہ بیٹھے ہیں آپ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے. وہ تو مدرسے کے حد تک آپ نے مقید کر دیا، جو ضروری بھی ہے کسی حد تک. لیکن آپ دیکھیں گے پورے میسور ڈسٹرکٹ میں جتنے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں. اور اس کے لیے کتنے ایفرٹس علماء کے، اور یہاں ہمارے بچوں کے لیے کوئی ان کے ایفرٹ نہیں. آگے ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، اور اسکولوں میں جا کے پوچھا بھی نہیں کہ تمہارے بچوں کا کیا. کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کی ذمہ داری تھی، اور علماء کی ذمہ داری تھی جو دین کے ذمہ دار ہیں، جو علم وحی کے وارث ہیں، علماء کے انبیاء کے وارث ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہاں ہمارے 2200 بچے پڑھ رہے ہیں، غلط کلاسوں میں جائیں گے آگے چل کر تو کون ان کو سنبھالے گا؟ کبھی انہیں کا ہوگا زیادہ فضانہ سنبھالیں گے کہ آپ حضرات آئیں گے، علماء آئیں گے. اگر وہ نہیں کریں کس کو کرنا پڑے گا؟ مشن آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں اتنا ہی مجھے عرض کرنا تھا، زیادہ تو کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات جو مجھے اور عرض کرنی ہے، جو دوسری بات جو ہے کہ اکیڈمکس کے اعتبار سے جو ہے ہم ذرا سا پیچھے ہیں. پریکٹس کی ایچ ایم سی باغ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فیڈ بیک ہے کہ اکیڈمکس کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے بچے 8-8 سال 10-10 سال پڑھ کے آ رہے ہیں، ایس ایل سی میں ٹھیک سے مارکس نہیں لے پاتے، انٹرنس ایگزامینیشن میں ٹھیک سے مارکس نہیں لے پاتے. تو ان چیزوں کے سلسلے میں بھی بہت ضروری ہے. یہ باتیں تو آپ کے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ. یہ تو مجھے جو سامنے نظر آتا ہے کہ وہ ایچ ایم ہمارے ہیں، تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے بار بار میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، میں ہمارے میٹنگس میں جو یہ باتیں ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ کمزور ہیں. اصل میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ماشاءاللہ پڑھانا رہنا وغیرہ، تو ہم خود تعجب ہو گئے. کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، بیسکس اے بی سی ڈی کا جواب نہیں دے سکتے. یہ سائنس کے اعتبار سے ہم پوچھیں اے بی سی ڈی کا جواب دیں، ہم خود حیران پریشان. ایسا لگتا ہے کہ جب گھر سے آئے، کالج سے نکل کے گھر سے آئے، تو ان لوگوں کو لے کے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں انہیں کے ساتھ چلنا ہے. تو ایسے ہی چلیں گے ہم،
بلکہ ان کو ٹرین کرنا پڑے گا, ان کو ٹریک کرنا پڑے گا, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اور ان سے کام لینا پڑے گا. اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو چھوڑ کے آگے چلنا پڑے گا. یہ آپ کی ذمہ داری. ٹریننگ, موٹیویشن اور امپاور کرنا ان کو ضروری ہے. آئے کلاس لے چلے گا, اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کو کلاس لینی ہے تو اس سے 10 ٹائمس آپ کو آپ کے سامنے اس کا مواد ہونا چاہیے. خالی دیکھ کے ہم پڑھ کیسا چلے جانا نہیں. اس کے لیے آپ حضرات ماشاء اللہ فضائل بھی ہیں, اعزاز بھی ہیں, تو آپ حضرات بیٹھے ہیں, ان کی ٹریننگ پروگرامس کے لیے بہت بڑی کوشش کرتے ہیں. انگلش کمزور, میتھس کمزور, کانسیپٹس کمزور, تو ہم خود ہی اتنا کمزور ہیں کہ بچوں کو کیا دیں. ایکیڈمکس ٹھیک سے بول رہا ہوں, تو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. نہیں انسٹیٹیوٹس ہمارے سامنے ہیں, بک وغیرہ وغیرہ ہمارے سامنے ہیں. ان چیزوں کو لے کر ہمیں چلنا ہے. چینجز ہیں, کریکلم چینجز آ رہے ہیں, سسٹم چینجز آ رہے ہیں. ان چیزوں کو لے کر چلنا اور بہتر طریقے سے چلنا بہت ضروری ہے. جمود, رک جانا, یعنی جو کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جانا اگر نہیں ہے تو ہم معذرت کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, جس طرح ہم نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور پھر 2200 بچے ہمارے پاس ہیں, تو ہر بچہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ 1100 بچہ تو میری ذمہ داری, اور 1100 بچے تو اللہ مالک. ایسا ہے نہیں ہے, بلکہ ہر بچہ میرا ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری. اس کو ٹریک کریں گے, ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے, اس کے پیرنٹس سے بات کریں گے. جو بھی اپنے طرف سے ہم کر سکتے ہیں اس کو پوری طرح کرنا چاہیے. نو کمپرومائز آن دس لیول. اگر نہیں ہے تو چلے ہمارے یہاں رہ سکتا. تو یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کو ڈاکٹر نہیں بنانا, بلکہ ان کے ٹیلنٹ جو ہے ان کو نرچر کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو آگے بڑھانا ہے. ڈفرینٹلی ایبل بولتے ہیں, دکھائی نہیں دیتا, چل نہیں سکتے, کان سنائی نہیں, ڈفرینٹلی ایبل. اور ہمارے بچے ڈفرینٹلی ایبل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر کوئی بہرا ہے اور دکھائی نہیں دیتا, سنائی نہیں دیتا, اور آنکھ سے اندھا ہے تو ہم ان سے ڈفرینٹلی ایبل کہتے ہیں نا. تو ہمارے جو بچے کمزور ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبل نہیں آئے ہیں, ان سے بہت بہتر ہیں, تو ان کو کچھ کر سکتے ہیں ہم. تو جو کمزور بچے ہیں ان کو ٹرائی کرنا ہمارا پروگرام کہ اگر ہم جو ابھی شروع کرنے والے ہیں اکیڈمک سپورٹ پروگرام, اس کو ہم اور مضبوط کریں گے. ریزلٹس آر ناٹ امپورٹنٹ, اچیومنٹس, results are not important, but what our children are taking the message from here, the کیا کہتے ہیں holistic جو ہم اپروچ کہتے ہیں, اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, وہ امپورٹنٹ. کہ اپنے مقام پہ جا کے, اپنے شعبے میں جا کے, اپنی جگہ جا کے وہ کتنا ہم کرنے والے بنیں گے, یہ بہت ہی ضروری ہمارے لیے ہے. اور اس کو ٹریک کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے. اور دینی اعتبار سے بہت ہمارے علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں, ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ لگے بندھے طریقوں سے ہم پڑھانا نہیں ہے, مدرسے کے طریقے سے نہیں پڑھانا ہے, بلکہ ان کو ایک ایسے بچے جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں, جو فیس دے کے پڑھتے ہیں اور دین کی کمی ہے ان کے پاس, کوئی ایکسپوجر نہیں ہے ان کے پاس, تو ان کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. مدرسے کا ماحول بالکل ڈفرینٹ, وہاں کی جو ڈسپلن ہے وہ یہاں نہیں ہے. آپ کے پاس فری بچے ہیں, مدرسے میں 24 گھنٹے رہتے ہیں, وہاں آپ کی نظروں میں رہتے ہیں, اور یہاں بچے سامنے چلے جاتے ہیں. تو اثرات جو پڑتے ہیں مجھ پہ, آپ پہ, بچوں پہ, زمانے کے اثرات, جی آج کل کے ماحول کے اثرات, بار بار ہم کہتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں, انٹرنیٹ کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. تو موبائل اور انٹرنیٹ بند کر دیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین طریقے سے ہمارے عالم فرما رہے تھے کر دیں گے. اٹس ناٹ پاسبل, امپاسبل. بچوں کو بغیر انٹرنیٹ کے اور موبائل کے ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں, لیکن اس کے اثرات سے بچانا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں علماء حضرات بہت کام کر سکتے, آپ بہت کام. So these things are inevitable. We are living in this age. So in this age we need to not compromise with that. We need to go with that. We have to go with the flow. لیکن اس کے جو چیزیں ان کا ٹیک کیئر کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں. تو علماء کی بڑی ذمہ داری. 2200 بچے ہیں, آپ کو پورے میں نے جیسا عرض کیا کہ پورے ڈسٹرکٹ میں علماء حضرات جو ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ, آج تو آئے نہیں شاید وہ, جو 20-25 علماء حضرات ہمارے ساتھ ہیں, قرآن بھی پڑھیں گے, تربیت بھی کرتی ہیں. تو اس سے زیادہ
تو اور کچھ عرض کرنا نہیں ہے، ماشاء اللہ میں نے وقت کافی لے لیا، 45 منٹس لکھے تھے، اس لیے میں نے ذرا زیادہ کرے. ایک بات جو مجھے یاد رہی ہے مجھے کہ اکثر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اکثر کسی کو پتا ہے کہ اکثر کیا ہے؟ اکثر وہ چیز ہے کہ ایک چیز ملتی ہے کہ کیمسٹری کے لوگ تلاش کرتے تھے بہت زیادہ. کیمسٹری جو بنی ہے وہ اکثر کی تلاش، اکثر کہتے ہیں ایک ایسا میٹل ہمارے پاس ہوتا ہے جو لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے. اکثر جی اسے کیا کیمیا. تو کیمسٹری کی بنیاد یہیں سے پڑی تھی. جو لوگوں کو بڑا شوق تھا کہ لوہے کو سونا بنانے میں، تو ہمارے وہ اکثر جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں کیا ہوتا لوہا سونا بن جاتا. اور آپ اکثر آپ کیا ہیں، اور آپ بھی، اور آپ سب لوگ اکثر نہیں کہ آپ کا ہاتھ لگے تو بچے پھر کیا بن جاتے ہیں، سونا بن جاتے ہیں. اور آپ کی توجہ نہ ہو، آپ کی کیا ہے توجہ نہ ہو، آپ کا کمٹمنٹ نہ ہو، تو پھر وہ بچے لوہا ہی بات پاتے ہیں. تو میں تک کہتا ہوں کہ آپ اکثر ہیں اور آپ کی ذمہ داری پورا کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. پر ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، میں نے محسوس نہیں کیا. اس ذمہ داری کو محسوس کر کے ایک بار پھر ہم اسی راستے پہ چلیں. اس راستے کو ہم نے چنا ہے مشنری کے طور پہ، ایک مقصد کے طور پہ، جس میں ہزاروں بچوں کا مستقبل دنیا اور آخرت کا ہمارے ہاتھ میں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے سرمایہ ہو سکتا ہے؟ 20 کروڑ مل جائیں تو کیا، 100 کروڑ مل جائیں تو کیا، یہ ہمارے بچے ہمارے سرمایہ. علامہ اقبال کا آخری شعر رس کر کے کی بات کہ ہم نے ذہنی اعتبار سے تو اپنے آپ کو ایک مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہم کمزور ہیں. نہیں، عملی اعتبار سے ہم کمزور ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ جنون چاہیے. کیا چاہیے؟ جنون. جنون کسے کہتے ہیں؟ پاگل پن. پاگلوں نے دنیا بنائی ہے سب میں. جو بہت زیادہ فرزانے جیسے کہتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرنے والے وہ دنیا نہیں بناتے. دنیا اور آخرت کے بنانے والے تو پاگل ہیں. اس میں پاگل کو یہ پاگل ہے جو راستے میں گھومتے ہیں، اپنے کام کے پاگل. نیوٹن کے بارے میں ہے کہ کبھی کھانا بھی کھانے کو فرصت نہیں، ہر وقت لیب میں رہتا. کسی نے آ کے کہا کہ کھانا کھا لیا آپ نے، کہا مجھے پتا نہیں میں نے کھایا کہ نہیں کھایا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھایا آپ نے، نہیں کھایا آپ نے، کھانا ویٹ کر رہے تھے. وہ ایسی باتیں ہم نے کیا نہیں. اور میں اقبال کا شعر کرتا ہوں کہ عطا اسلاف کا سوزے درو کر، عطا اسلاف کا سوزے درو کر. یا اللہ مجھے جو ہمارے صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور سائنٹسٹ بھی تھے ہمارے، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، جیسے میں نے بات عرض کیا ہے، ان کے جو دل میں جو سوز تھا، جو جلن تھی، جو سوز کہتے ہیں ایک قسم کی ہے اندر کی ایک خوب جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک، تو یہ شریک زمرے لا یحزنک، ایسے لوگ میں ہمیں، ایسے لوگ میں شامل کر دیں جو لا یحزن، جو نا امید میں ہے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لا تہینوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، حزن ملال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم دین پر آ جاؤ اور تم کامیاب ہو جاؤ. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مومن ہے تو مومن یہ نہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کر تصدیق ہمارا وہ مومن، بلکہ اپنے مقام پہ رہ کر دین پر چلتا ہے وہ مومن. شریک زمرے لا یحزن، ایسے ہمیں لوگ میں شامل کرتے ہیں جو نا امید نہیں ہے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا. خرد کہتے ہیں عقل مندی. عقل مندی سے تو میں تمام گتھیاں سلجھا چکی، مجھے کیا کرنا ہے، کرنا وہ کرنا وہ کرنا، دنیا کی بحث ہمارے سامنے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میرے مولا، مجھے صاحب جنون کر. یا اللہ مجھے جنون ادا کر دے اس کام کو کرتے تک نہیں سکتا. میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. وآخر دعوانا